تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تم جہاں تک نہ پہنچے فرشتوں، ہے وہاں تک ہماری رسائی۔ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارے تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں پریشوں سے سمندر میں دریا، لیکن کس دریا میں سمندر نہیں گرتا، گر گر کے مصیبت میں سنبھلتے ہی رہیں گے، جل جائے مگر آگ پہ جلتے ہی رہیں گے، غم جس نے دیے ہیں وہی غم دور کرے گا، جیون ہے زہر تو پینا ہی پڑے گا۔ ماشاءاللہ بہت بیداری کے ساتھ آپ لوگ جلسہ کو سن رہے ہیں۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو لمبا چوڑا بیان سناؤں، بس 5 سے 6 منٹ کے لیے آپ کے سامنے حائل ہوا ہوں۔ آپ لوگ پروگرام انشاءاللہ وعدہ کیجئے کہ دعا کر کے جائیں گے، ہاتھ ہوئے انشاءاللہ۔ 3 سوالوں سے اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرا پہلا سوال ہے عبادت کیسے قبول ہوتی ہے، میرا دوسرا سوال ہے لوگ جنت میں کیسے داخل ہوں گے، اور میرا تیسرا سوال ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ عمل ہمارا قبول ہو رہا ہے، وہ عمل ہمارا قبول نہیں ہو رہا ہے۔ آپ لوگ سوالوں کے جواب سننے کے لیے مکمل تیار نہیں ہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سیدھا جنازہ پڑھا دیا جائے گا، آپ لوگ کہاں بیدار ہے یہ پتہ چل رہا ہے۔ سوالوں کے جواب سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرا پہلا سوال تھا عبادت کیسے قبول ہوتی ہے۔ آپ کو راز بتا رہا ہوں، جس طریقے سے ماں اپنے کالے بیٹے کو بیٹا سمجھتی ہے محبت کی وجہ سے، جس طریقے سے باپ اپنے معذور بیٹے کو بیٹا سمجھتا ہے محبت کی وجہ سے، اللہ اسی طریقے سے اپنی رحمت کی وجہ سے اپنے بندے کے ٹوٹے پھوٹے عمل کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ میرا دوسرا سوال تھا لوگ جنت میں کیسے داخل ہوں گے، صرف عمل سے ہی نہیں، ادھر عمل ہوگا ادھر اللہ کا فضل ہوگا، بندہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ میرا تیسرا سوال تھا ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ عمل ہمارا قبول ہو رہا ہے، وہ عمل ہمارا قبول نہیں ہو رہا ہے۔ راز بتلا رہا ہوں، سنت کے مطابق ہے عمل قبول ہو رہا ہے، بار بار اس عمل کو کرنے کی توفیق مل رہی ہے، عمل قبول ہو رہا ہے، زندگی بھر کے لیے اس عمل پر پابندی ہے، عمل قبول ہو رہا ہے۔ زمزم کوثر و تسنیم لکھ نہیں سکتا، اے نبی آپ کی تعظیم لکھ نہیں سکتا، میں اگر 7 سمندر نچوڑوں راحت آپ کے نام کی ایک میم لکھ نہیں سکتا، جب زبان مصطفیٰ نے ہلائی، جب زبان مصطفیٰ نے ہلائی، لب پہ اللہ کی بات آئی، ہاتھ تک کیا ہے جس سر چٹائی، اور تیرے حصے میں ساری خدائی، کہ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، کہ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تم جہاں تک نہ پہنچے فرشتوں، ہے وہاں تک ہماری رسائی۔ جمعہ کے حوالے سے بس ناظرین صاحب کا اشارہ آ رہا ہے، میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ میرے پاس وقت نہیں، 5 سے 6 منٹ میرے پاس وقت ہے، بس جمعہ کے حوالے سے پیغام سنا کر میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کھاتا کھل چکا ہے، کھاتا کھل انشاءاللہ کھاتا بھی اچھا
ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ جمعہ کو عید کا دن کہتے ہیں، جمعہ کو عید کا دن کیوں کہتے ہیں اس کو ذرا سامنے رکھے، پیغام آ رہا ہے، سننے کے مکمل بیدار ہے، مکمل تیار ہے، آپ بھی انشاءاللہ۔ جمعہ کو عید کا دن کہتے ہیں، اللہ نے دنیا کے کام اتوار کے دن سے بنانے کو شروع کیا تھا اور جمعہ میں آ کر مکمل ہو گیا، اس لیے جمعہ کا عید کا دن ہے۔ آپ کی کوئی دعا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن جمعہ میں ایک گھڑی آتی ہے، اگر اس میں آپ دعا مانگتے ہیں آپ کی دعا رد نہیں ہوگی، دعا قبول ہوگی۔ ہم لوگ کہتے ہیں آج جمعہ ہے، جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ نے حضرت آدم کو اتارا جنت سے زمین پر، اللہ نے حضرت حوا کو اتارا جنت سے زمین پر، یہ کہاں وہ کہاں بھٹکتے رہے ملاقات کے لیے، اللہ نے جس دن دونوں کو ملوایا، ملاقات کروایا، وہ کون سا دن تھا؟ وہ جمعہ کا دن تھا، اس لیے جمعہ کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ تک ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پہنچتی رہے۔ آپ اپنا سجھاؤ ہمیں کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے